ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے زبیر امین صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمارے جوڈو کے پلیئر اور نیشنل چیمپ ہیں. ان سے ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا اسی حوالے سے کہ جو سٹارز ہیں، جو سپورٹس مین ہیں، ان کی ڈائٹ اور باقی چیزیں. تو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. جی زبیر صاحب، آپ بتا رہے تھے اسی حوالے سے جو بریک کے جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، اسپورٹس مین کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ہیلدی رہنا. جی، ہیلدی ڈائٹ اگر وہ لے گا تو ہیلدی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کو بہت پاور چاہیے، بہت انرجی چاہیے. تو ڈائٹ کے اندر منیمم بھی مارننگ کے اندر آپ کو ملک، ایگ، بریڈ، اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد اگر آپ ایوننگ میں آ جائیں تو ایوننگ کے اندر جب ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایوننگ میں جوسز، ڈرائی فروٹس ہو گئے، جوسز ہو گئے آپ کے لیے، اور دیگر ہیلدی فروٹس ہیں، فریش فروٹس ہیں، فریش جوسز اسی میں آ گئے. بالکل. اس کے بعد اگر رات کے اندر دیکھیں تو ہیلدی فوڈ لائک مٹن، بوائلڈ چکن، اس طرح کی ڈائٹس لینی چاہیے. اس سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی صحت، اس کی کیئر ہر لحاظ سے اچھی ہو سکتی ہے. بالکل اچھی ہو پلس سکتی وہ ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو بھی رکھے گا، اس کی باڈی کو جو نیڈ ہے پروٹینز وغیرہ کی وہ بھی اس کی کور ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. دیٹس گڈ. اچھا، اب آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو اور پلس آپ اپنی گیم کو جو ہے ساتھ کیسے کیسے لے کے چلے، مینیج کیسے کیا؟ ایسی روٹین ہوتی تھی کہ مارننگ 7 o'clock ویک اپ کیا، اس کے بعد فریش ہوئے، اسکول گئے، اسکول سے ریٹرن آ رہے ہیں تو بس ایک جستجو تھی کہ فوراً سے چینج کیا، کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا، بس کلب کی طرف بھاگنا ہے. کہ ایک جستجو تھی کہ اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، اور اگر جب خود کچھ بن جائیں گے تو اپنے ملک کو سرو کریں گے. بالکل. تو اس جستجو کے اندر ہم اٹھتے تھے، اسکول گئے، اسکول سے ریٹرن آئے، فوراً چینج کر کے کلب گئے، کلب سے ٹریننگ وغیرہ کر کے واپس آتے تھے. اس کے بعد ایجوکیشن کی طرف فوراً کوچنگ جانا، کوچنگ سے آنا، اور پھر بس یہی روٹین رہتی تھی لائف کے اندر. ایک ٹف روٹین میں جو ہے وہ کنٹینیو آپ رہے ہیں. بے شک انسان جب تک اپنی محنت کا صلہ جو ہے اس کو مل جاتا ہے، جب تک سخت محنت نہیں کرتا تب تک اس کو محنت کا پھل بھی پروردگار نہیں دیتا. محنت جو ہے وہ ضروری ہے، اور محنت کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور وہ ضرور ملتا ہے انسان کو. الحمدللہ آج آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں تو اپنی محنت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی وہ دو راہ نہیں ہے. آپ کی تقریباً فالوورز جو ہے، فین فالوورز، وہ اپروکس کتنے ہوں گے نیئر اباؤٹ؟ یہ فین فالوئنگ کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا آپ کا یہ بات کہ کتنے ہوں گے ایگزیکٹلی، بٹ اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے. اللہ پاک نے گیم کے تھرو بھی اور جس طرح ہماری فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس فاؤنڈیشن کے تھرو بھی بہت اچھی فین فالوئنگ رکھی ہے، اور بہت اچھے نظر سے لوگ دیکھتے ہیں اس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر کوئی اس شعبے میں آنا چاہے، اس گیم کے اندر آنا چاہے، اس گیم کو کنٹینیو کھیلنے کے لیے کوشش کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں بالکل یہ ایڈوائز کروں گا، بالکل ہمارے دروازے تمام یوتھ کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دیگر کوئی سا بھی گیمز ہو، وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ان کی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی اسی افورڈیبل فیس کے اندر ہم ان کو سپورٹس کروانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کا پورا جو ہم نے سٹوری آپ کی لائف کی پوری سنی، دیکھی آپ کی سٹرگل، اس کے اندر گیمز کو کھیلتے ہوئے سٹارٹ سے لے کے ٹریننگ تک، ٹریننگ کے بعد تک آپ کو کن کن مشکلات کو سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو بالکل آتی ہے، اور جب مشکلات آتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. بے شک ایسے تو مشکلات چھوٹی چھوٹی آتی رہی. پاکستان کیمپ کے اندر اپنے گھر سے 2 مہینے دور رہے، کراچی میں رہتے ہوئے بھی اپنے گھر سے دور رہنا پڑا. تو اس میں بیچ میں کوئی آپشن نہیں تھا کہ گھر جا سکتے؟ ویک میں ایک دفعہ سنڈے والے دن آف ملتا تھا جی، بٹ ٹریننگ کا اتنا جنون تھا کہ وہ ایک دن بھی جو ہے ہم ایکسٹرا ٹریننگ میں نکل جاتا تھا، دیگر گیم کھیل لیتے تھے، اپنی اسپرنٹ کو تیز کر لیتے تھے، جم کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا کرتے تھے. تو بس اس طرح کی مشکلات رہی. گھر والوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کرنی پڑی، تھوڑا ٹائم گھر والوں کو کم دینا پڑا. بالکل صحیح، اس طریقے سے. ماشاءاللہ. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے گھر سے دور رہ کے اپنی ساری چیزیں کر کے اپنی سٹرگل، اپنی کیمپنگ، اپنی گیم کو ایک لیول پہ لے کے گئے، اس میں آپ کریڈٹ آپ کے گھر والوں کو بھی ڈیفینیٹلی جاتا ہے جن کی سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے. آپ
کے اپنے کوچز سے اب اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کس طرح کا فیلنگز ہوتی ہے, وہ آپ کو کیسے یاد کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ جب ان کے ساتھ ایک ٹریننگ کا پارٹ رہے ہیں؟ اول تو میں نے کبھی ایسا کبھی کچھ کرا نہیں ہے کہ میں اپنے کسی بھی استاد سے کوئی بدتمیزی کر جاؤں یا میں اپنے کسی استاد کو کچھ غلط کہہ ایسا جاؤں. بندہ تو پھر آگے بڑھ ہی نہیں بالکل سکتا ایسا نا, جو ہی ہے, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھے گا وہ تو بالکل آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, کبھی کیونکہ بالکل ایسا ہی استاد ہے, جو ہے وہ تو ایکچولی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب میرے استاد مجھ سے ملتے ہیں تو بالکل مجھے ایک اپنی اچھے اسٹوڈنٹس کی نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ میں بھی ویژن مشن اس طرح کا لے کے چل رہا ہوں اپنا کہ اسپورٹس کو فروغ دیا جائے, بالکل صحیح. اسپورٹس میں نیو یوتھ کو انوالو کیا جائے, اسپورٹس کے اندر لوگوں کو بتایا جائے, شعور دیا جائے کہ اسپورٹس ایکچولی ہے کیا چیز. آپ نے بتایا تھا کہ آپ جو آپ کے نیبر میں تھی تو ان سے آپ انسپائر ہوئے اور انہی کے ذریعے جو ہے آپ نے جوائن کی گیم. بالکل ایسا. تو اب اس وقت جو ہے آپ کا ایک جو آئیڈیل ہوتا ہے گیمز کے اندر وہ کون ہے؟ جس طرح سے پاکستان کے اندر جوڈو کو لے کے حسین شاہ باکسر تھے پاکستان کے اندر ایک بہت جی بڑے. بالکل. حسین شاہ باکسر کے بیٹے شاہ حسین شاہ اب پاکستان کی جوڈو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور سیف گیم کے اندر بھی گولڈ میڈل رہا ان کا, اور دیگر ورلڈ چیمپئن شپس وغیرہ بھی کھیلی انہوں نے. بالکل صحیح. اس طرح کی بہت سارے گیمس کھیلے ہیں. تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے اسٹارس ابھی تو اویلیبل ہیں, ان فیوچر ایک ہر اسٹارس کا ایک اینڈ آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے فٹنس سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے آفٹر ایج, تو ان کی ریپلیسمنٹ کے اندر بھی ایسے نیو اسٹارس لانا, نیو اسٹارز ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کہیں پر کوئی گیپ نہ آئے اور وہ فل ہوتا رہے ہمیشہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, جس طرح سے ابھی ہم ایک کووڈ-19 کے پیریڈ سے ہم گزرے ہیں اور اس میں گیمز کو بھی کافی پرابلم فیس کرنا پڑا, جس طرح سے ہم نے اپنی پرسنل لائف کو فیس کیا ان پرابلمس کے تحت, تو اس میں گیم کو کیسے ساتھ لے کے چلیں کووڈ-19 کے پیریڈ کے ساتھ ساتھ؟ ٹائم کیسے مینیج ہو پایا, ایکسرسائزز کیسے ہو پائیں؟ ٹائم تو بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے اسکولس کے اندر ہم فزیکل ٹریننگس کروا رہے تھے, جی مختلف اسکولوں کے اندر مارننگ میں فزیکل ٹریننگ کے لیے ہم جاتے تھے, بٹ وہ ٹائم اب گھر بیٹھے بیٹھے ہفتہ تو گزر گیا, 15 دن تو گزر گیا, پھر وہ بوریت سے ہونے لگ گئی. پھر میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے آن لائن جو ہے بچوں کو ایکٹیویٹیز ایک ٹاسک دے دیا کہ آپ نے گھر میں آج صبح سے لے کے دوپہر تک یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اگر آپ 5 پش اپس کرتے ہیں تو آج آپ نے کوشش کرنی ہے 7 پش اپس کریں. دیٹس گریٹ. تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی بچوں کو ہیلدی انوائرمنٹ ملتا رہا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت زبردست. اچھا, اس میں چونکہ آپ کا جو ہے ٹوٹلی ایکچولی سیلف ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہے, اس میں جو وومنز ہیں ان کے لیے کیا میسج ہوگا کہ سیلف ڈیفینس کے حوالے سے اس کو جوائن کریں اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے ایکچولی اس میں وومنس کا ابھی تو بہت زیادہ ایک کردار ہے کہ مرد کے شولڈر پہ شولڈر جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہر فیلڈ میں ہر جگہ الحمدللہ ساتھ ہے, لیکن پھر بھی ڈیو ٹو دا ایشین کلچر ہمارا تھوڑا سا چینج اور مختلف ہے. اس میں ان کے لیے گھر سے نکلنا پھر ساری چیزیں وہ ڈفر ہو جاتی ہیں بنسبت ہم جینٹس کے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کسی وومین کو گھر سے اگر اجازت نہیں بھی ملتی کہ وہ کھیلے اور وہ اگر خود بھی فزیکل رہنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے سب سے اچھا آپشن ہے یوگا ایکٹیویٹیز بہت زبردست آپشن ہے. یوگا ایکسرسائزز جو ہیں وہ ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں جیمس کے اندر ایک سیپریٹ وومین کے ایک بنا دیا گیا ہے اب تو کہ وومنس آئیں جیمس اپنی جوائن کریں اور یوگا ایکٹیویٹیز کریں تو وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ لے سکتی ہیں وہاں سے. یوگا جو ہے وہ لیڈیز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ہے جو کہ گھر کے اندر. اچھا, جس طرح سے ابھی یہ کووڈ کے پیریڈ کے اندر آن لائن آپ نے کلاسز لیں اور آن لائن جو ہے آپ نے کچھ اسٹوڈینٹس کو اسکول کے بچوں کو ان کو بھی ٹارگیٹس دیے کہ جی اس طرح سے جو ہے جو آپ نے یہ اپنی ایکٹیویٹی کو رکھنا ہے, لیکن اس دوران جو گھر کے اندر وہ خواتین جو باہر نہیں نکل سکتی یا ان کا اسکیجول بہت اوور ٹائٹ ہوتا ہے جس میں ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کے خانہ داری کے اندر ٹائم نہیں مل پاتا, ان کے لیے کچھ ٹپس دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ ٹپس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے تو اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں گی تو آٹومیٹکلی وہ خود ایکٹیو ہو جائیں گی اس فیلڈ سے. تو جب وہ اپنے بچوں کو فزیکل کسی بھی گیم کے اندر اگر وہ انوالو کرتی ہیں تو بچوں کے ساتھ جانا اور ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر رہنا, ان بچوں کی ٹریننگ دیکھنا
اور پھر ان بچوں کو سکھانا تو جی، جی. آٹومیٹکلی وہ خود ایک ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان خواتین کو باہر آنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کو بھی ساتھ لے بالکل کے ایکٹیویٹی آؤٹ ڈور کی گیمز کی کروانی چاہیے، بالکل کروانی جس میں چاہیے. وہ بچوں کی بھی ایکٹیویٹی ہوگی پلس اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایکٹیویٹی بھی ساتھ ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا آئیڈیا ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ اس میں آپ کی اس بات کو جو ہے ہم ناظرین سے بھی یہی کہیں گے کہ ضرور جو ہے وہ خواتین جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں، خانہ داری کے اندر بزی ہوتی ہیں، وہ ضرور اپنے بچوں کو جو ہے وہ لے کے چلیں، اور پلس آؤٹ ڈور کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی جو ہے گھر کے اندر جو پاسبل ہے وہ گھر کے اندر کریں، جو گھر کے علاوہ باہر ہیں باہر کی ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ کریں، جس میں وہ خود بھی ایکٹیو رہیں گی، بچے بھی ایکٹیو رہیں گے. اس لحاظ سے تھوڑا سا کچھ ڈائٹ کے حوالے سے ان خواتین کے لیے اور پلس ان مردوں کے لیے جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ایک ایج کی وجہ سے جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، یا کووڈ-19 کی جس طرح سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں وہ باہر نہیں نکل سکتے، تو ان کو کیا کوئی ڈائٹ ٹپس وغیرہ؟ ڈائٹ ٹپس تو یہ کہ جو آج کل کی جنریشن ہے، جو بچے ہیں وہ ملک سے بہت پیچھے بھاگتے ہیں. جی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بچے دودھ نہیں پیتے، جی بالکل ایسے ہی. تو بچوں کو کوئی فلیور ملک کی صورت میں یا چاکلیٹ ملک کی صورت میں ملک ضرور دیا جائے، کیونکہ ملک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے، ان کی لائف کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ بچوں کو بوائلڈ ایگ، فش، سی فوڈس، اس طرح کی ڈائٹس بچوں پہ زیادہ دھیان دیا جائے بچوں کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل جو بچے ہیں اور زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہے وہ فاسٹ فوڈ کی طرف اور جنک فوڈس کی طرف زیادہ ہے، ان کو بھی تو تھوڑا سا آپ ایک میسج دیں کہ وہ اس طرف سے کسی طریقے سے بچ سکیں. دیکھیے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ سے تو ہر بندہ لور ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر جہاں برگرس اور اس طرح کے بروس اور فرائڈ چیزوں کے پیچھے اگر لوگ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اگر اب کچھ ریسٹورینٹ اس طرح کے بھی ہو گئے جو گرل فش اور گرل آئٹمس وغیرہ اس طرح کے بالکل بالکل کر رہے بالکل ہیں، ہے، تو اس کو زیادہ پریفر کیا جائے. اس کو زیادہ پریفر کیا بالکل. جائے. ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ. اچھا اب آپ تھوڑا سا جو ہے ہم واپس آتے ہیں واپس آپ کی اپنی لائف کے سینیریو کے اندر، کہ جس طرح سے آپ کی پوری لائف ایک چیلنج لائف بن کے گزری ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلے ہیں آپ. آج کل جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یعنی کہ ادر دین اسپورٹس آپ کیا کوئی اپنی جاب، کوئی بزنس کیا ساتھ ساتھ آپ چلا رہے ہیں؟ اسپورٹس ایکٹیویٹیز تو ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے ایک اپنا چھوٹا سا ایک فیملی بزنس ہے امین علی گولڈس اینڈ جولرس کے نام سے. تو ہمارے چھوٹے سے جولرس کا بزنس ہے، ہم اس کو رن کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور بس بزنس کی طرف بھی مائنڈ ہے، بزنس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ، اور اسپورٹس کو بھی ساتھ میں ہم اسی کس طرح سے ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے بزنس کو بھی اور اسپورٹس کو بھی، یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.